بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہمارے لیے بڑی ہی مسرت کی بات ہے کہ ہمارے بیچ میں فضیلت الشیخ حافظ محمد اسلم مدنی تشریف فرما ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے میں شیخ کا مختصر تعارف کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ شیخ جو ہے گجرات کے سورت کے رہنے والے ہیں، اور شیخ الحمدللہ کے فضل و کرم سے حافظ قرآن بھی ہیں۔ آپ نے جو ہے فضیلت کی تعلیم، عالمیت کی تعلیم جامعہ سلفیہ بنارس میں کی، اور اس کے بعد فضیلت کی تعلیم دریا آباد جامعہ میں کی، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے شیخ محترم جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں کلیۃ الحدیث میں تخصص کیا، اور سعودی عربیہ میں یامبو جالیات میں ہی اپنی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ تو شیخ دعوتی دورے کی غرض سے ہمارے علاقے میں یہ پہلا دورہ ہے، پہلی بار آنا ہوا ہے۔ میں مرکز السنہ کی جانب سے شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمام بھائیوں کا بھی آج کے ہفتہ واری پروگرام میں استقبال کرتے ہوئے بلا تاخیر میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ شیخ آج کے ہمارے ہفتہ واری موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ محترم کا عنوان ہے جہنم سے نجات دلانے والے آسان اعمال۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ شیخ سے گزارش کرتا ہوں، شیخ اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك 70,000 ملك يجرونها، رواه مسلم في كتاب النار وصفتها۔ رب العالمین کے فضل اور کرم سے ہم اور آپ دینی محفل اور نشست میں حاضر ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہماری اس نشست کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ قرآن اور حدیث کی جو باتیں ہم یہاں پر سماعت کریں، ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ جیسا کہ عنوان کا اعلان کیا گیا، دوزخ سے بچانے والے آسان ترین اعمال، یہ بات
ہم اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہماری جو شریعت ہے یہ شریعت آسان ترین شریعت ہے. اسی وجہ سے رب العالمین نے کلام مجید کے اندر بندوں سے اللہ کو کیا مقصود ہے، مشکل یا آسانی، اس کے متعلق کہا. جیسا کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 کا ایک قطعہ ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تم سے آسانی چاہتا ہے، رب العالمین تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا. ایسے ہی ایک آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 28، یرید اللہ ان یخفف عنکم، رب العالمین تم سے تخفیف چاہتا ہے. اور ایسے ہی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 6، ما جعل اللہ لیجعل علیکم من حرج یا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج. رب العالمین کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں مشکل کے اندر گرفتار کرے یا ڈالے. سورہ حج میں آیت نمبر 78 کا بھی جو قطعہ ہے اس میں بیان کیا گیا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج. رب العالمین نے دین کے اندر ایسا کوئی کام نہیں رکھا جو کہ مشکل ہو، جس کے اندر حرج ہو. یہ الگ سی بات ہے کہ شیطان کے وسوسے ہم پر غالب آ جائیں اور اس کے ہٹ کنڈے ہم پر متسلط ہو جائیں اور کسی بھی کام کو ہم سستی کی وجہ سے اپنے لیے بوجھ سمجھ لیں. لیکن شریعت یہ آسان ہے. جیسا کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں امام بخاری نے ابتدا میں ہی ایک حدیث نقل کی 38 جس کا نمبر ہے، ان الدین یسر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین یہ آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ. دین کے اوپر جو شخص تشدد کرنا چاہے گا دین اس کے اوپر غالب آ جائے گا. یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ دین یہ آسان ہے. اور آسانی کتنی ہے وہ بھی آپ دیکھیں. ایک حدیث جو کہ امام ابو داؤد نے ذکر کی 1314 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امرئ تكون له صلاة في الليل فيغلبه عليه نومه إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. ایک انسان ابھی رات میں عزم کرتا ہے کہ میں رات کے کسی بھی حصے میں بیدار ہو کر کے عبادت کروں گا، عبادت کی کوئی سی بھی نہ ہو، لیکن وہ شخص جب سو جاتا ہے تو وہ رات میں اٹھ نہیں سکتا، بلکہ وہ پوری رات سوتا ہے، صبح میں ہی اٹھتا ہے. محض عزم کرنے کی وجہ سے اور پختہ ارادہ کرنے کی وجہ سے، نیت کرنے کی وجہ سے کتب اللہ لہ اجر صلاۃ، اللہ اسے رات میں نماز پڑھنے کا اجر دیتا ہے. اس کے لیے رب العالمین رات کی نماز کا اجر لکھتا ہے. اور وکان نومہ علیہ صدقہ، اس کی وہ نیند رب العالمین صدقہ بنا دیتا ہے. ایک انسان صرف نیت کرے کہ رات میں کسی بھی حصے میں بیدار ہو کر کے کچھ عبادت کروں گا، صرف نیت کرنے کی وجہ سے وہ بیدار ہوا بھی نہیں، اس نے عبادت کی بھی نہیں، عبادت کا اجر بھی پاتا ہے اور اس کی پوری نیند صدقہ بنا دی جاتی ہے. ایسے ہی ایک روایت ہے صحیح بخاری کے اندر 2996 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اذا مرض العبد او سافر كتب له اجر مثل ما كان يعمل مقيما او صحيحا. جب بندہ مسافر بنتا ہے یا ایسے ہی بیمار ہوتا ہے، كتب له اجر مثل اجر ما كان يعمل مقيما او صحيحا. تو جب وہ مقیم تھا یعنی اقامت کی حالت میں، جب مسافر نہیں تھا، مقیم تھا، جو اعمال تسلسل کے ساتھ وہ کر رہا تھا، اب سفر میں اس کو چھوڑ دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی کرنے کا اجر اس کو دیا جا رہا ہے. ایسے ہی ایک انسان بیمار ہو جائے، مثلا بہت سے بزرگ ہیں جن کو بیماری ہے اور وہ بیماری ایسی ہے جیسا کہ وہ فرض جو روزے ہیں
وہ بھی عذر شرعی یعنی بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے، لیکن جب صحت مند تھے، تندرست تھے، تو وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر ایک مریض، ایک بیمار تسلسل والے عمل جس کو وہ صحت اور تندرستی میں کیا کرتا تھا، بیماری میں چھوڑ بھی دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی رب العالمین اسے کرنے والے کے برابر اجر دے رہا ہے۔ یہ ہے ہماری شریعت اسلامیہ کی آسانی۔ اسی وجہ سے کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ آسان ہیں، جن کا کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، اور وہ انسان کو اگر اس میں اخلاص ہے سر تا پیر دوزخ سے بری کر دیتے ہیں، آزاد کر دیتے ہیں، جس میں کہ سر فہرست ہے انسان کا دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، جیسا کہ دعا کے متعلق ایک حدیث آتی ہے جامع ترمذی کے اندر 3370، جس کا نمبر ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ رب العالمین کے یہاں اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ کرامت والا عمل صالح دعا ہی ہے۔ دعا سے بڑھ کر کے اعمال صالحہ میں رب العالمین کے یہاں قابل کرامت کوئی عمل نہیں ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے۔ اسی وجہ سے جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے جس میں کہ یہ ترغیب دلائی گئی، من سأل اللہ الجنة ثلاثا فقالت الجنہ اللہم ادخلہ فی الجنہ، جو 3 بار جنت کا اللہ سے سوال کر لے، یعنی یہ کہے اللہم انی اسألک الجنہ، یا ایسے ہی اپنی زبان میں کہہ دے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، 3 بار اگر کوئی یہ کہتا ہے تو جنت خود سفارش کرتی ہے اس کے لیے کہ اللہ اسے تو مجھ میں داخل کر دے۔ فقالت الجنہ اللہم ادخلہ فی الجنہ، جنت خود کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ صرف حرکت کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اگر انسان یعنی خلوص دل کے ساتھ اور ایسے ہی غفلت سے ماورا ہو کر کے، سستی سے پرہیز کر کے، حاضر دل کے ساتھ رب العالمین سے یقین کرتے ہوئے یہ سوال کرے اللہم انی اسألک الجنہ 3 بار، رات کی تاریکی یا دن کے روشنی میں کبھی بھی کسی بھی وقت، تو رب العالمین سے جنت سفارش کرتی ہے کہ جس نے یہ سوال کیا ہے اسے مجھ میں داخل کر دیں۔ ایسے ہی عنوان سے متعلق جو حصہ ہے وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ، جس نے 3 بار وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا 3 بار دوزخ سے پناہ طلب کی، یہ کہا اللہم انی اعوذ بک من النار، یا پھر اللہم اجرنی من النار، 3 بار جس نے یہ سوال کیا اللہ تیرے عذاب سے مجھے محفوظ کر دے، اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے، فقالت النار اللہم اجرہ من النار، دوزخ خود کہتی ہے، سفارش کرتی ہے اللہ اس بندے کو مجھ سے آزاد کر دے، اس بندے کو مجھ سے محفوظ اور مامون کر دے۔ اب دیکھیں اہل ایمان کا ایک وصف کلام مجید کے اندر بیان کیا گیا جو سورہ فرقان آیت نمبر 65، لیکن اس سے پہلے 63 نمبر سے رب العالمین نے ذکر کیا عباد الرحمن، یعنی یہ عام بندے نہیں ہیں، یہ رحمان کے نام کی طرف منسوب ہونے والے بندے ہیں۔ اور ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کچھ صفات جو اللہ کی طرف منسوب ہیں، کچھ نام ہیں جو کہ نہ اللہ کی صفت ہے نہ وہ اللہ کا نام ہے، پھر بھی وہ اسم جلالہ کی طرف منسوب ہے، یعنی اللہ کے نام کی طرف، جیسا کہ کعبۃ اللہ ہے، یا ایسے ہی بیت اللہ ہے، یا ناقۃ اللہ ہے، یہ نہ اللہ کا نام ہے نہ اللہ کی صفت ہے، لیکن یہ اللہ کے نام کی طرف منسوب ہے کیونکہ تعظیماً تشریفاً، یہ جو اللہ کے نام کی طرف جو کہ اس کے نام میں نہیں ہے، اس کے صفات میں نہیں ہے، پھر بھی وہ منسوب ہوتے ہیں، تو اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ان کی تشریف بیان کی جائے، ان کی عظمت بیان کی جائے۔ عباد یعنی بندے، یہ مخلوق ہیں، پھر بھی اللہ کے نام کی طرف منسوب ہیں۔ کلام مجید میں اللہ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، رحمان کے بندے، یعنی یہ عام بندے نہیں ہیں،
بلکہ رب العالمین کے نام کی طرف منسوب ہوئے ہیں، ان کے کچھ مخصوص اوصاف ہیں جو اوروں میں نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان کا مقام اوروں سے الگ ہے۔ وہاں رحمان کے بندوں کی چند صفات، جس میں سے ایک صفت اللہ نے بیان کی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یعنی رحمان کے بندے یہ سوال کرتے ہیں، اے ہمارے رب دوزخ کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ ایسے ہی ایک دعا سکھائی گئی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ یاد بھی ہے، بلکہ نو کے زباں بھی رہتی ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ نمبر 201 میں ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ دیکھ لیجئے دعا کے اندر یہ ضرور بتایا گیا انسان کو دنیاوی زندگی دی ہی گئی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے، کیونکہ انسان کا دوزخ سے بچنا یہ زندگی کا اہم ترین مقصد ہے۔ اگر وہ دوزخ سے نہیں بچ سکا اور اس نے سب کچھ حاصل کر لیا تو زندگی جس کی وجہ سے دی گئی ہے گویا کہ اس نے زندگی کے ایام ضائع کر دیے۔ اسی کو کلام مجید میں رب العالمین نے بیان کیا خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، یہ بات تو برحق ہے اور اس اٹل حقیقت سے کسی کو بھی کوئی انکار نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے۔ جن کا وجود مخلوق کے لیے رحمت تھا، جن کا وجود اوروں کے لیے گرچہ وہ مشرک بھی ہو لیکن ان کے لیے رفع عذاب کا سبب تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ایک آیت ہے سورہ انفال کی غالباً آیت نمبر 33، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ بنفس نفیس ان مشرکین کے بیچ میں ہیں اللہ ایسا کوئی عذاب نازل نہیں کرے گا کہ یہ مشرکین یکلخت سب کے سب ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے یہ مشرکین تک کے لیے بھی رفع عذاب کا سبب ہے، عذاب کے اٹھ جانے کا، عذاب کے ٹل جانے کا سبب ہے۔ اور اسی کو کلام مجید نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا، جیسا کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب ایسی بلند و بالا مبارک ہستی جن کے وجود میں اللہ نے برکت دی تھی، ایسوں کے متعلق یہ حقیقت ہے کلام مجید میں سورۃ الانبیاء نمبر 3435 میں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، نبی آپ سے پہلے جو بھی بشر اس روئے زمین پہ آیا اسے دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں دی گئی، اور أَفَإِن مِّتَّ، جب آپ بھی یہ دنیا چھوڑیں گے یعنی آپ کو بھی موت لاحق ہونی ہے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو جو یہ خواب دیکھ رہے اور دعوے کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، یا پھر ان کا عمل ایسا ہے کہ وہ دنیا کبھی چھوڑ کے جانے والے نہیں، یہ پھر دنیا میں ہمیشہ زندگی کیسے دیے جائیں گے؟ تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی بھی ذی عقل انکار نہیں کر سکتا، موت آنی ہی آنی ہے۔ رب العالمین نے اس کے بعد کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تم پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اپنی نیکی کو بھی دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہے وہ اپنی بدی کو بھی دیکھ لے گا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین بیان کرتا ہے یہ موضوع سے متعلق، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، کامیاب وہی ہے، یعنی یہ کامیابی ہے دوزخ سے بچا کر کے جنت میں داخل کیا جانا۔ جنت میں جانا یہ محض کامیابی نہیں بلکہ دوزخ سے بچ کے جانا یہ کامیابی ہے۔ اسی کو رب العالمین نے دوسری جگہ بیان کیا سورۃ الانعام میں آیت نمبر 16 میں، مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اس دن رب العالمین کا رحم
اسی پر ہی ہوگا جو شخص عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ دیکھیے ہم اور آپ یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے 2816 جس کا نمبر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلفیہ اور قسمیہ جملہ کہا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لن ينجو احد منکم بعملہ، قیل یا رسول اللہ ولأن، تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی بدولت فقط جنت میں نہیں جا سکتا، نجات نہیں پا سکتا۔ لفظ لن ہے جو کہ نفی کی تاکید کے لیے ہے، ہرگز ہرگز تم میں کا کوئی بھی محض اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نہیں پا سکتے، وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ تو بڑی ہستی ہیں، کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتے؟ وَلَا أَنَا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، جب تک کہ رب العالمین کی رحمت اور اس کا فضل میرے ساتھ شامل حال نہ ہو میں بھی نجات نہیں پا سکتا۔ دیکھیں اللہ کا رحم ہونا، اس کا فضل ہونا یہ نجات کے لیے ضروری ہے، لیکن کلام مجید نے یہ بتایا رب العالمین کا رحم ہوگا کس پہ؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحم، اس دن جو عذاب الہی سے بچا لیا جائے گا یعنی دوزخ سے بچایا جائے گا اسی پر رب العالمین رحم کرے گا، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ ایسے ہی جو فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں اس دعا کا تتمہ ہے اور اس کا خاتمہ کلام مجید کے اندر نقل ہوا سورہ غافر میں آیت نمبر 9، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ ان کو اس دن کے برے حالات سے بچا لے، کیونکہ جو بھی اس دن برے حالات سے بچا لیا گیا فقد رحمت، تیرا رحم اس پر ہی ہوگا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ کھلی ہوئی کامیابی بڑی کامیابی ہے، یہی فوز عظیم ہے، عظیم ترین بڑی کامیابی یہی ہے۔ تو کلام مجید سے یہ تو واضح ہو گیا کہ انسان کا دوزخ سے بچا کے جنت میں جانا یہی اہم ہے، اس وجہ سے ہم اور آپ کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے رب العالمین ہمیں دوزخ سے محفوظ کرے، کیونکہ جو 3 بار کہتا ہے دوزخ خود کہتی ہے اللہ تو اسے مجھ سے محفوظ کر دے، جبکہ دعا کرنا یہ آسان عمل ہے۔ اسی طریقے سے ذکر کرنا، ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جو کہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے 3378 جس کا نمبر ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی بڑی فضیلت بیان کی، الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، قیل یا رسول اللہ، فقال ذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ کہا میں تمہیں سب سے بہترین عمل جو کہ عملوں کا رئیس اور سردار ہے اس کے متعلق آگاہ نہ کروں، اور ایسے ہی تمہارے بادشاہ کے پاس، تمہارے مالک کے پاس تزکیے کے ناحیے سے بھی وہ سب سے زیادہ افضل ہے، درجات کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور اس سے بھی بہتر کہ تم سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں دو، اس سے بھی بہتر کہ تم جہاد کرو، اپنی گردنیں کٹواؤ یا دشمنوں کی گردنیں مارو، یہ حدیث میں الفاظ ہے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں فَقُلْنَا بَلَا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتائیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد معاذ ابن جبل کہتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے عذاب سے جو جلد از جلد نجات دلانے والا عمل ہے وہ ذکر اللہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی عمل نہیں ہے۔ ذکر کرنا یہ بھی آسان ہی ہے کیونکہ زبان کو حرکت دینی پڑتی ہے، اور اس میں سے
جیسا کہ ایک حدیث آتی ہے جو صحیح و ترغیب و ترغیب کے اندر موجود ہے 1567 جس کا نمبر ہے. ایک موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی اور کہا خذوا جنتکم خذوا جنتکم. ایک صحابی کہتے ہیں امن عدو قد حضر، ڈھال لے لو یا پھر ہتھیار سے لیس ہو جاؤ. صحابی کہہ رہے ہیں کیا دشمن کوئی آیا ہے کہ آپ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذوا جنتکم من النار، دوزخ سے بچنے کی ڈھال لو. اور اس موقع پر پھر آپ نے کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فإنہن یأتین یوم القیامہ مقدمات ومنجیات ومعقبات. یہ کلمات پیشگی کریں گے میدان محشر میں جو ان کا کہنے والا ہے، یعنی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات پیشگی کریں گے، آگے آگے رہیں گے اور ایسے ہی یہ دوزخ سے نجات بھی دلائیں گے. اور جہاں قرآن کریم نے یہ کہا ہے جیسا کہ سورۃ الکہف آیت نمبر 46 المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، تو باقیات الصالحات یہی ہیں. یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ایک خاص اور ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ سے بچنے کے لیے بتایا ہے. سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح ہے روایت، اور 269 جس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو یہ دعا پڑھے کبھی بھی کسی بھی وقت اللہم انی اشہدک و اشہد ملائکتک و حملت عرشک وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. من قالها مرة، یہ دعا جس نے ایک بار پڑھی اعتق اللہ ثلثہ من النار، اللہ اس کے پارٹس آف دا باڈی کے 1/3 دوزخ سے آزاد کر دے گا. ومن قالها مرتين، جس نے 2 بار یہ کہا اعتق اللہ ثلثی من النار، اس کے باڈی کے یعنی اعضائے جسمانی کے 2 ثلث دوزخ سے آزاد کر دیے جائیں گے. ومن قالها 3 مرات، اور جس نے یہ دعا 3 بار پڑھ لی اعتق اللہ کلہ من النار، اللہ اس کے پورے وجود کو سر تا پیر دوزخ سے آزاد کر دے گا. تو گویا کہ یہ جو ذکر ہے اسے بھی ہمیں کرنا ہے اور یہ آسان ہے. اگر ہم یاد نہیں بھی کر سکتے ہیں تو بھی آج کل سہولیات بہت زیادہ ہے. ہم کسی بھی ناحیے سے یہ ذکر 3 مرتبہ دن رات کے کسی بھی حصے میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی موبائل بھی ہے اور دوسرے ذرائع بھی ہیں اور آسانی سے دیکھ کر کے بھی آپ اس طرح کا ذکر کر سکتے ہیں. اس وجہ سے دوزخ سے بچنا ہے اور ہماری شریعت نے ایسے آسان ترین اعمال کی نشاندہی کی ہے. اس وجہ سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان کو عملی جامہ پہنائیں. ایسے ہی ایک آسان ترین عمل یہ ہے کہ انسان کسی کی عزت کو محفوظ کرے. یعنی جب ہمارے سامنے کسی کی غیبت کی جا رہی ہے یا پھر کسی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے تو ہمیں نہ کہ اس کی عزت پر اور حملہ کرنا ہے. آج کل زیادہ یہی ہوتا ہے جب کسی کی گفتگو ہوتی ہے تو اس میں نمک مرچ مسالے یہ ساری چیزیں اور لگ جاتی ہے. یعنی ہم عزت پر واقع ہونے والے کا ساتھ دیتے ہیں. جبکہ ایک روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے 1931 جس کا نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رد عن عرض اخی رد اللہ عن وجہہ یوم القیامت النار. جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت اس کے پیٹھ کے پیچھے بچائی ہے رب العالمین میدان محشر میں اس کے چہرے سے دوزخ کو ہٹا دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. آج کل یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی کی عزت پہ واقع ہوتا ہے جبکہ یہ سبب دوزخ میں لے جانے والا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی آپ نے جو حقیقت حال ہے اس کے متعلق لوگوں کو بیان کیا. امام ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کی ہے 4878 جس کا نمبر ہے. حضرت عائشہ راویہ ہیں یا ایسے ہی حضرت انس بھی اس حدیث کے راوی ہیں. لما عرج بربی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس
يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رسول اللہ کو جب معراج ہوئی تو جہنم کے عذاب دکھائے گئے جس میں سے ایک سنگین عذاب تھا، اور وہ یہ تھا کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخون ہیں جس سے کہ وہ اپنے چہرے اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل سے ایسا بھیانک اور خطرناک منظر دیکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا گیا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ ہیں جو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے تعبیر کیا غالباً آیت نمبر 12 وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کا کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی گوشت کھانے سے غیبت جیسے قبیح اور شنیع عمل کو تعبیر کیا گیا۔ حدیث کے اندر کہا گیا الذین یأکلون لحوم الناس، یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے، ان کی عزتوں پر واقع ہوتے، ویقعون فی اعراضہم۔ اس وجہ سے ایک مسلم کی اور ایک مومن کی عزت یہ بہت زیادہ ہے۔ امام ترمذی نے اور ایک حدیث نقل کی ہے 2032 جس کا نمبر ہے، ایک بار حضرت عبداللہ ابن عمر نے کعبے سے بھی کہا تھا ما اعظم حرمتک، اور ایسے ہی کعبہ تمہاری جو حرمت ہے اس کی تعظیم اور اس کی تکریم کا کیا کہنا، لیکن وحرمت المؤمن عند اللہ اعظم منک، ایک مومن کی حرمت اور ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تم سے بھی زیادہ ہے۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کا احتساب کریں، سماج معاشرے کے اندر یہ جو عمل ہے یعنی کسی کی عزت پر واقع ہونے کا، غیبت کرنے کا، یہ کس قدر عام ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشاندہی کی ہے ہم کسی کی عزت کو محفوظ کریں۔ جب کسی کے بارے میں ایسی باتیں کہی جائے جو کہ الزام والی ہو، تہمت والی ہو، ہم اس کا دفاع کریں۔ دفاع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا رب العالمین ہمارے چہرے سے دوزخ کو ہٹا دے گا۔ اور ایسے ہی ایک آسان ترین عمل جو کہ آج کل ہو سکتا ہے، مشکل بھی ہو لیکن یہ آسان ہی ہے، امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے 2488 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار او یحرم علیہ، کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے اوپر جہنم حرام ہے، او یحرم علیہا، یا وہ شخص جہنم کے اوپر حرام ہے، یعنی جہنم اس کے اوپر حرام ہے اور وہ جہنم کے اوپر حرام ہے۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کل لین سہل قریب، ہر ایک وہ جو کہ نرم ہو، آسانی کرنے والا ہو اور ایسے ہی لوگوں سے ملنے والا ہو، قربت رکھنے والا ہو۔ اس حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے اخلاق بہتر کر لیں، جو خلق حسنہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو اس سے متصف کر لیں تو پھر جیسا کہ ایک حدیث ابو داؤد کے اندر ہے، اس میں کتنی بڑی بشارت ہے 4800 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں جنت کے کونے میں اس شخص کے لیے محل کا ذمہ دار ہوں جو شخص حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ویسے ہی وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اور میں اس شخص کے لیے بھی جنت کے بیچ میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں، یعنی جنت کے بیچ میں اس کو محل دلاؤں گا جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اخیر میں رسول اللہ کیا کہتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ
لمن حسن خلقہ، میں اس شخص کے لیے جنت کے سب سے بلند والا حصے میں محل کی ضمانت دیتا ہوں جس نے اپنے اخلاق بہترین کر دیے۔ دیکھیں ہم اور آپ جس کا کلمہ پڑھے ہیں، یعنی ہمارے آئیڈیل رہنما رہبر مقتدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اخلاق حسنہ کیسے تھے؟ جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے 2015 جس کا نمبر ہے، حضرت انس، اور دیکھیں یہ کتنے سال تک رہے، وہ خود کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط، میں نے رسول اللہ کی 10 سال خدمت کی، 10 سال کے طویل عرصے میں آپ نے مجھے اف تک بھی نہیں کہا۔ وما قال لی لشیء صنعته لما صنعت ولا ترکته لما ترکت، میں نے کبھی کبھی بہت سے ایسے کام کیے بھی جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور بہت سے ایسے کام چھوڑے بھی جنہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن رسول اللہ نے کبھی سوال نہ کیا کہ یہ کام نہیں کرنا تھا کیوں کیا، اور یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ شہادت ہے، 10 سال کا طویل عرصہ ہے، شہادت کیا ملتی ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق کے مالک تھے، اور کلام مجید نے تو یہ شہادت آپ کو دی ہے۔ سورہ قلم کی جو ابتدائی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی آپ بہت بلند والا اخلاق پر فائز ہے۔ اب ایک انسان اگر اپنے اخلاق کو بہتر کر لے تو پھر اس کا مقام عام سا نہیں رہتا، بلکہ جیسا کہ امام ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کی ہے 4798 جس کا نمبر ہے، حضرت عائشہ راویہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، اگر کسی مومن نے اپنے اخلاق کو حسین کر لیا، بہترین کر لیا، تو پھر جو نفل روزہ رکھتا ہے، راتوں میں قیام کرتا ہے، اس کا اجر وہ بہترین اخلاق سے ہی پالے گا۔ ایسے ہی امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی باب معالی الاخلاق، یہ تبویب بھی ہے، اور جو نمبر ہے 2018، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، یا ایسے ہی کل جنت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا تم میں سے جس کے اخلاق جتنے ہی بہترین ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنے اخلاق بہترین کر لے، جیسا کہ شریعت اسلامیہ ہمیں سکھاتی ہے اور ہمیں تعلیم دیتی ہے، تو پھر یہ صرف ہماری دنیا ہی نہیں بنائیں گے بلکہ ہماری آخرت بھی بنائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ وہ شخص جہنم پہ حرام ہے، جہنم اس پہ حرام ہے جس کے اندر نرمی ہے، جس کے اندر آسانی ہے، اور ایسے ہی وہ لوگوں سے قربت رکھنے والا ہے۔ اس لیے اخلاق کا حسین ہونا، بہتر ہونا، یہ دوزخ سے نجات دلانے والا عمل ہے۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت لی کہ جنت کے سب سے بلند والا حصے میں اس شخص کے محل کی ضمانت لیتا ہوں جس کے اخلاق حسین ہیں۔ اور پھر یہ گھر کی شہادت ہے، ام المومنین کی شہادت ہے، جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر یہ الفاظ ہے 2016 نمبر کے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ومتفحشا ولا سخابا في الاسواق ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح، رسول اللہ نہ برائی کرنے والے، نہ برائی کا سبب بننے والے، نہ بازار میں آوارہ گردی کرنے والے، اور ایسے ہی کبھی آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا، بلکہ وَلَكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَحُ، ہمیشہ آپ معاف کرتے، درگزر کرتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ نے یہ مزدہ بشارت سنایا ہے جو کسی نبی کسی رسول کو بھی نہ مل سکا، جیسا کہ سورۃ الفتح نمبر 2 میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ
وما تأخر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے اور پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ نے معاف کر دیے، کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے وہ معاف کیا جاتا ہے۔ من لا یغفر الناس لا یغفرہ اللہ، یہ حدیث ادب المفرد کے اندر بالکل صحیح ہے، جو لوگوں کو معاف نہیں کرتا اللہ اسے معاف نہیں کرتا۔ جیسے یہ ضابطہ ہے من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اس لیے ہم میں یہ صفت آنی چاہیے، ہمارے اخلاق حسنہ کا یہ بڑا تقاضا ہے کہ ہم عفو اور ایسے ہی معافی کی صفت سے متصف رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دعوت میں بھی ہمارے آئیڈیل ہے، ہر چیز میں ہمارے وہی نمونہ ہیں۔ کلام مجید کی آیت ہی کافی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول ہی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی ہستی کو بھی اللہ کہہ رہا ہے خذ العفو وامر بالعرف، نبی آپ معافی کو لازم پکڑے اور ایسے ہی بھلائی کا آپ حکم دے۔ اس وجہ سے اخلاق کا بہترین ہونا یہ ضمانت ہے دوزخ سے بچنے کی۔ ایسے ہی ایک آسان ترین عمل ہے، اگر انسان اسے عملی جامہ پہنا لے، آج کل اس میں زیادہ ہی سستی ہوتی ہے اور زیادہ ہی غفلت ہوتی ہے، جبکہ یہ ایمان بھی ہے۔ وہ ہے جیسا کہ جامع ترمذی کے اندر 241 نمبر کی حدیث ہے، من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی، جو کسی بھی مسجد میں 40 دن، اس کے متعلق کچھ لوگ جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو 40 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ یہ اگر مسجد نبوی والی روایت کو ہم صحیح مانیں جو کہ اصولاً صحیح نہیں ہے، تو وہ عمل صرف مسجد نبوی میں ہی ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہو نہیں سکتا۔ لیکن صحیح حدیث ہے کیونکہ ہر کسی کو یہ موقع ملنا چاہیے، من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت لہ براءتان، براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار۔ 40 دن تک تسلسل کے ساتھ کسی بھی مسجد میں جہاں پر نماز پڑھنا صحیح ہے اگر کوئی اہتمام کرتا ہے، شرط کیا ہے؟ تکبیر اولا پائے، تکبیر اولا پائے تو پھر اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہے۔ پہلی براءۃ من النفاق، وہ کبھی منافق کے زمرے میں آ سکتا، وبراءۃ من النار، اور دوزخ سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیے نماز یہ بہت عظیم و شان فریضہ ہے، اور ہم نے اس طرح کی حدیثیں سنی ہوگی۔ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک روایت ہے 4034 نمبر کی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی صحابی رسول کو، لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ یہ روایت حسن درجے کی ہے، قابل بیان ہے۔ آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، گرچہ جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں یا ایسے ہی نظر آتش کر دیے جائیں، جلا دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد کہا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، کبھی بھی فرض نماز نہ چھوڑیں، فرض نماز کبھی بھی نہ چھوڑے جان بوجھ کر کے۔ کیوں؟ من ترک الصلاة متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، جو جان بوجھ کر کے فرض نماز چھوڑے گا اللہ کا ذمہ بھی اس سے اٹھ جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ بھی اس سے اٹھ جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے؟ وصیت ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیں صحابہ کی ٹریننگ اور ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ کیسی ہوئی تھی۔ امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے الایمان کر کے، جس کی تخریج شیخ البانی نے کی ہے، 132 نمبر کا ایک اثر اس میں موجود ہے۔ دخل ابن عباس علی عمر حینما طعن، جب حضرت عمر کو زخمی کیا گیا، یعنی ان کو خنجر وغیرہ مارا گیا، اس موقع پر زیارت کے لیے عبداللہ ابن عباس ان کے پاس آئے
اور جیسی حالت تھی وہ حالت دیکھنے کے بعد حضرت عمر سے یہ کہتے ہیں کیف تصلی، یعنی آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ اس طرح کا انہوں نے کوئی جملہ کہا، یعنی وہ پریشان تھے ان کی حالت دیکھ کر کے، اس لیے کہ بڑی خستہ حالت تھی، بہت زیادہ زخمی تھے حضرت عمر۔ حضرت عمر اس وقت کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے، سانسیں جب تک جسم میں باقی ہے نا نماز تو پڑھنی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں جو نماز جیسے عظیم الشان فریضے کو ترک کر دے۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز کا تارک ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا، جیسا کہ امام ترمذی نے حدیث نقل کی 413 جس کا نمبر ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے میدان محشر میں جو حساب لیا جائے گا وہ نماز ہی کا ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، یہ بھی الفاظ ہے، اگر نماز اس کی صحیح ہے تو دوسرے اعمال اللہ صحیح کر دے گا، اور اگر اس کی نماز صحیح ہوئی تو پھر آگے بشارت بھی ہے فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وہ فلاح یاب ہو جائے گا، وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر اس کی نماز صحیح نہیں نکلی وَإِن فَسَدَتْ، وہ ناکام ہوا نماز کے حساب میں، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو پھر وہ بالکل ناکام ہو جائے گا اور ایسے ہی محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی کی نماز اگر کم نکل گئی تو فرشتوں سے رب العالمین یہ بھی سوال کرے گا حل لعبدی من تطوع، دیکھیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک حدیث آتی ہے 427 نمبر کی جامع ترمذی میں، جس میں یہ بشارت سنائی گئی ہے من صلی اربعا قبل الظہر واربعا بعدها الا حرمہ اللہ علیہ النار، جو ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت اس کا اہتمام کرے گا، ایسے شخص کے اوپر اللہ نے دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ گویا کہ فرض کے علاوہ آپ کو سنت موقدہ جو ہے، یہ تو سنت موقدہ ہے، اور ایسے ہی جو نوافل ہیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بیجا نہیں ہیں بلکہ ان کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جب نماز کا حساب ہوگا اور انسان کی نماز کم رہے گی، اللہ فرشتوں سے کہے گا حل لعبدی من تطوع، کیا میرے اس بندے کے لیے نوافل ہیں؟ ٹھیک ہے، فرض میں یہ کمی کا شکار ہو گیا، اب اس کے نوافل ہیں، اگر نوافل ہوں گے تو پھر اللہ کہے گا فَيُكَمِّلُ بِهِ مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، فرائض میں جتنی کمی ہے نوافل سے آپ پوری کر دیں، لیکن اگر نفل بھی نہیں تو پھر وہاں پر فرض نماز کا خلا رہ گیا تو پورا نہیں ہو سکے گا۔ اس وجہ سے فرض نماز کا اہتمام، جس میں بشارت اگر 40 دن کسی بھی مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو نفاق سے اور دوزخ سے بری کر دیے جاتے ہیں۔ اور نوافل کا اہتمام، جس میں ظہر سے پہلے کی 4 رکعت اور ظہر کے بعد کی 4 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے اوپر سے دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایسے ہی ایک آسان ترین عمل ہے انسان کا، وہ ہے رونا۔ آج کل دنیاوی نعمت کے فقدان کے لیے اور ایسے ہی اس کے بحران کے لیے ہم اشک باری کرتے ہیں، آنکھیں نمدیدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو شخص روتا ہے، صحیح الترغیب و ترغیب میں ایک روایت ذکر کی گئی 1900 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثلاثة لا ترى أعينهم النار، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کے آنکھیں دوزخ کو دیکھ نہ سکے گی۔ پہلا ہے عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئی ہے، اور وعین کفت عن محارب اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے رک گئی ہے، وعین باتت
تحرس فی سبیل اللہ، اور ایسی آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہے۔ یہ 3 ایسے خوش نصیب ہیں جن کی آنکھیں دوزخ کا دیدار نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے ایک جامع ترمذی کی حدیث میں یہ لفظ ہیں عینان لا تمسهم النار، 2 آنکھیں ہیں جنہیں دوزخ ٹچ نہیں کرے گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو آنکھ بہہ گئی ہے، جو آنکھ رو پڑی ہے، اس آنکھ کو دوزخ ٹچ نہیں کرے گی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام جن کے لیے بڑے فضائل ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہستیاں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جیے کئی بار جنت کی بشارت بھی دی، جن میں سے سر دست حضرت عثمان ہیں۔ ان کی شان میں جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث نقل ہوئی 3701، بالکل صحیح حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، حضرت عثمان نے بہت عمل کیا، آج کے بعد اگر حضرت عثمان عمل نہ بھی کرے تو بھی ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہے جن کو کئی بار جنت کی بشارت بھی دی گئی، جیسا کہ اسی کتاب کے اندر یعنی جامع ترمذی میں 3710 نمبر کی ہے، بشر عثمان بالجنہ علی بلوى تصیبہ، ایک مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہے جس کو یہ فیس کریں گے، اور جس کے اوپر یہ ایسے صبر جمیل کا مظاہرہ کریں گے جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت سنائی جائے۔ لیکن کیا یہ فرمان سننے کے بعد انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا، یا پھر اپنے آپ کو اس زمرے میں کر لیا کہ بس رسول اللہ نے تو بشارت دے دی ہے؟ دیکھیے، جن کے یہاں جتنا زیادہ تقویٰ تھا، جن کو جتنا مقام دیا گیا، وہ اللہ سے اتنے ہی زیادہ قریب تر ہوئے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں، صحابہ کی یہ مثال ہے جو کلام مجید کے اندر بیان ہوئی سورۃ المومنون آیت نمبر 60 میں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، جو لوگ نیکیوں پہ نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ جامع ترمذی میں اس آیت کی تفسیر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، ہؤلاء یسرقون یزنون ویشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرنے کے بعد ڈرتے ہیں؟ یعنی انہوں نے کوئی چوری کی، انہوں نے شراب پی لی، یا انہوں نے زنا کر لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہؤلاء هم الذین یصلون، یہ وہ ہیں جو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والے ہیں، لیکن وہ عبادات کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے، لیکن ڈرتے بھی تھے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، ہم نے کیا تو ہے لیکن رب العالمین کے یہاں قبول ہوا نہیں ہوا، اور یہی جذبہ انہیں مزید عبادت کرنے کا حوصلہ دیتا تھا۔ وہ ہماری طرح کچھ نیکیاں ان کے پاس تو بے حساب تھی، ہمارے پاس تو کچھ ہی ہیں، ہماری طرح نیکیوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، بس کر لیا کافی ہو گئے، اب تو نجات کے لیے کافی ہے، بلکہ مومنین کی علامت ہے، مومنین کی یہ نشانی ہے، وہ کتنا بھی کریں تو بھی ایک ڈر رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اہل ایمانی کا وصف ہے سورۃ المعارج میں غالباً نمبر 27، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اس کے رب کے مومن وہ ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے کانپتے ہیں، لرزہ برندم رہتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں پر بھروسہ نہیں کرتے، شیطان کے وسوسوں میں نہیں آتے۔ اس وجہ سے حضرت عثمان کے تعلق سے ان کے مولا ہانی بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے 4267 جس کا نمبر ہے، اذا وقف على قبر عثمان یبکی، جب بھی کسی قبر کی زیارت کے لیے جاتے روتے، اور اتنا روتے حتی یبل لحیتہ، ان کی داڑھی یہ تر ہو جاتی، اور ان سے پوچھا گیا تذکر الجنت والنار لا تبکی فلم تبکی من ھذا، کبھی آپ کے سامنے دوزخ کا بھی ذکر ہوتا ہے، کبھی جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، آپ روتے نہیں، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو اتنا بے تحاشا آپ رو رہے ہیں۔ وہ جواب دیتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا من فما بعده ایسر من، یہ قبر آخرت کے مراحل منازل میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے آگے کے مراحل اور آسان کر دے گا،
لیکن اگر یہاں مشکل پیش آ گئی وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْ، تو پھر اس کے بعد کے مراحل اور بھی دشوار کن ہے۔ حضرت عثمان کو ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، آپ جیسی بڑی بلند و بالا ہستی جن کو کئی بار کلام مجید میں ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یعنی الفاظ ہیں آپ جیسا مقام کسی کا نہیں، اور ایسے ہی جنت کی بھی بشارت سنائی گئی، اس کے باوجود جو امام ابو داؤد نے حدیث نقل کی 904 جس کا نمبر ہے، عبداللہ بن شخیر ایک بار اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی، میں اچانک رسول اللہ کے پاس پہنچا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وفی صدری عزیز کعزیز المرجل من البکا، میں نے دیکھا آپ نماز پڑھتے ہوئے ایسے رو رہے ہیں جیسے کہ ہانڈی میں پانی کو کھولایا جائے اور اس کے کھولنے کی آواز نکلے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس وجہ سے ہم اور آپ آنسو بہائیں، چند قطرے اللہ کے ڈر کی وجہ سے بہانا، کیا یہ کوئی مشکل ہے؟ ہم نے آنسو کا سیلاب بہایا ہے دنیا کی نعمتوں کے فقدان کے لیے، لیکن یہ آنسو اگر اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکلیں تو پھر ان کی عزت ہے، ان کا اپنا مقام ہے، یہ ہمیں دوزخ سے بھی بچائیں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس نے تنہائی میں رب کا ذکر کرتے